اس کے جو اکانومی کے اوپر اثرات آئیں گے، آف کورس ابھی ہم پیٹرول کی تو پرائسز دیکھ ہی رہے ہیں، اور پیٹرول کے ساتھ جو ظاہر ہے ہر چیز کی جو ہے وہ پرائسز اوپر جائیں گی، انفلیشن اوور آل آئے گی. بٹ اکانومی کے اوپر اوور آل کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اس وار کی وجہ سے؟ دیکھیں اب دنیا اس وقت اتنی جڑی ہوئی ہے نا، اتنی جڑی ہوئی ہے، اس کے اتنے گہرے اثرات ہیں سب پہ. اس سے کسی کے بچنے کے چانسز ہی نہیں ہیں. کسی کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو اس میں نقصان ہو رہا ہے. ابھی تک اس کا جو شارٹ ٹرم میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ رشیا ہے. صحیح. اس پہ آپ نے بین بھی لفٹ کر دیا، پابندیاں بھی آپ نے ہٹا دیں. وہ آئل بیچ رہا ہے اور اس کے لیے وینڈ فال ہے. اس نے پیسہ جتنا ان دنوں میں کمایا ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا میں پیسہ کما لوں گا. صحیح. اس کو تو آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے. باقی آپ کا جو گلف سٹیٹس ہیں وہ تو بڑی فریجائل ثابت ہوئی ہیں. ان کا تو اب یہ ہے کہ نہ ان کا پانی اپنا ہے، نہ پانی کے اگر آپ پلانٹ اس کے کرتے ہیں، اس کی ساری ہرموز سے جتنی ان کی خوراک آتی ہے ساری کی ساری یہاں سے آتی ہے. دونوں طرف ہے. آپ تو اس طرف دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا تو ادھر دیکھ رہی ہے کہ یہاں سے آئل جا رہا ہے. صحیح. اور سب سے بڑا اس کا جو بائر ہے وہ چائنا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ چائنا کو افیکٹ ہو جائے گا، پاکستان کو افیکٹ ہو رہا ہے، یا دنیا کے مختلف ممالک کو ہو رہا ہے، یورپ بھی جا رہا ہے، ساری طرف جا رہا ہے. دوسرا وائس ورسا، مطلب اس کے الٹ بھی جو آپ جس وقت آپ دیکھتے ہو نا کہ آپ وہاں خوراک جا رہی ہے، وہاں پہ میڈیسنز جا رہی ہیں، پانی ان کا سارے کا سارا پانی وہ جو سمندر سے وہ فلٹر کر کے وہ پانی سارا یوز کر رہے ہیں. سعودی عرب کا 80 to 90% پانی ان ممالک کا جو سارے کا سارا یہ سمندری پانی ہے. اسی کو ان کے جو فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کر کے. دبئی کی یہ حالت ہے، اس طرح سے یو اے کی. آپ کی کسی کی خوراک اپنی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایران کی 100% خوراک اپنی ہے. صحیح. اب اس کے آپ نے کہا کہ جی امپیکٹ کیا ہوں گے. امپیکٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیدھا اسٹیٹ اگر یہ پرولونگ کرتی ہے جنگ تو ہم جا رہے ہیں اکنامک کرائسس کی طرف، سیدھا گلوبل ریسیشن، ہم ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا کرو گے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. یو ایس کے پاس نیکسٹ اسٹیپ اس کو آپ نے زیادہ مارنا ہے. آپ نے تو تمام کے تمام ٹارگیٹس ہٹ کر لیے نا جو آپ نے سوچے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سافٹ ٹارگیٹس دیکھنے ہیں. آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے. جو ہی آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کیا وہ اور کچھ بھی نہ کرے. اس نے یہ ساری کی ساری ریجنل جو جتنی اسٹیٹس ہیں نا، اس کو پتہ ہے آپ کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. ان کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنا ہے. ان کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے کا مطلب اسٹیٹ اوے یہ ہے کہ آئل یہاں سے تو بند ہے پہلے سے. آئل آپ کا بند ہوتا ہے تو یہ پیٹرو ڈالر ہے. ساری کی ساری یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی اکانومی پیٹرو ڈالر پہ کھڑی ہے. آپ کے اگر ڈالر جو ہیں یہاں سے آنا، آپ یہاں سے پیسہ کما کے سارا کا سارا اسٹاک مارکیٹ میں جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی. آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں پیسے جانا بند ہو جائیں گے. آپ کے ڈالر بیسڈ جو آپ کی جو آئل آپ بیچتے ہو وہ آپ کا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ جو الٹرنیٹ کرنسی کی طرف جاتے ہو وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا. جو پروسیس تھا وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. جس پروسیس کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. تو ریسیشن اگر امریکہ میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اثرات تو ساری دنیا پر ہوتے ہیں. اور ہم جیسے ممالک تو حالات ابھی سے خراب ہیں. آئل کی قیمتیں آپ کی ڈیفینیٹلی بڑھ جائیں گی. اس کو وینزویلا نہیں روک سکتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہو کہ وینزویلا تو بچے گا. ان کا یہ ابھی تک ان کی جو مائنڈ سیٹ ادھر بیٹھا ہوا نا، تو آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا، ہم بھی اندازہ کریں کہ ان کی کوئی ناک سے آگے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. اوپر ایک اگر آ کے معذرت کے ساتھ ڈفر آ کے بیٹھ جائے تو ساری ٹیم ڈفرز کی اکٹھی کر لیتا ہے. صحیح. اگر آپ یہ سوچیں کہ جو ان کو ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی، میرا نہیں خیال کسی کو یہ بات سمجھ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے وینزویلا کا ہمارے پاس آئل ہے، ہمارے پاس آئل کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوگی، ہم قیمتوں کو بھی مینٹین کریں گے. لیکن ریسنٹ ایئرز میں امریکہ سیلف سفیشینٹ بھی تو ہو گیا نا آئل ایکسٹریکشن میں. سیلف سفیشینٹ ہے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئل میں سیلف سفیشینسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گلف اسٹیٹس میں اگر کوئی پرابلم آ جائے تو آپ افیکٹ نہیں ہو گئے. کیونکہ آپ کے سارے کی ساری اکانومی، آپ دنیا کی جتنی تجارت ہے آئل کی تو نہیں ہے نا، دنیا کی ساری تجارت آپ کی کھڑی ہے ڈالر پہ. لیکن اس کی بیسز یہی ہے جو 1974 میں جو آپ نے سعودیہ کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ نے سارا کے سارا کاروبار آئل کا آپ نے ڈالرز میں کرنا ہے. اگر وہ آئل ہی بند ہو گیا اور وہ ان کی اکانومیز کلیپس کر گئیں، آپ مجھے بتائیں کہ
اب دبئی میں سوچیں گے اگلے 10 سال تک انویسٹمنٹ آپ کو نظر آیا کہ یار یہ تو بہت ہی ولنریبل ہے. انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ڈراپ کر جائے گا. انویسٹر کانفیڈنس ڈراپ کر گیا ہے. آپ کا ویسٹ سارا پیسہ ادھر لا رہا تھا, بلیک منی ادھر آ رہی تھی, سارا کچھ ادھر ہو رہا تھا. وہ پیسہ اگر یو اے ای سے نکلتا ہے اور سعودی عرب سے نکلتا ہے, ان ساری جگہوں سے جس وقت وہ پیسہ نکلتا ہے تو وہ پیسہ دوسری جگہوں پہ چلا جائے گا نا. لیکن اس کے نکلنے کا مسئلہ یہ کہ یہ ڈالر تو سارے کے سارے یو ایس, آپ نے بانڈز بھی ان کے خریدے ہوئے ہیں, آپ نے ان کے اسٹاک مارکیٹ میں بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں, آپ اسلحہ ان سے خرید رہے ہیں, بہت بھاری اسلحہ خرید رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کیا ہوا, انہوں نے جس وقت ٹرمپ صاحب نے وزٹ کیا تو سعودی عرب کے سودے, پھر یو اے ای کے سودے, پھر سب نے کتنے بھاری بھرکم سودے کیے. تو یہ تو نہیں ہوں گے نا. تو اس طرح سے اکانومی کا جو ایک پورے کا پورا سائیکل ہے اس میں ڈسرپشن آئے گی. یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے نا, یہ پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر جائے گا. اس میں وقتی طور پہ ٹیمپریریلی جو میں فار ریچنگ جو اس کے افیکٹس ہیں, اگر اس طرف ہم جائیں تو اس میں پہلا بینیفیشری تو رشیا ہے, اور لوزر اس میں یوکرین. تو آپ سمجھے کہ میرے حساب سے تو یوکرین گیا, صحیح, کیونکہ اس کو تو آپ نے اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. دوسرا میرے لانگ ٹرم پہ میرے ویوز یہ ہیں کہ چائنا بینیفیشری ہوگا. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں, گلف اسٹیٹس ہیں, ان کا اعتبار یہ ساری کریڈیبلٹی کا, سب جو وارز ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو کریڈیبلٹی آپ لوز کر گئے. صحیح, ان کو یہ اب کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے بالکل. کہ امریکہ کا متھ تھی, ایک متھ پوری دنیا میں تھی کہ امریکہ کا آپ کے ملک میں اڈا ہوا, اس کا اگر آپ ملٹری بیسز اس کی ہوئیں تو آپ بچ گئے, وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, اور نہیں کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا. ڈیٹرنس تھی, وہ ختم ہو گئی. اب آپ عرب کنٹریز آپ کے الٹرنیٹ دیکھیں گے, رائٹ لیفٹ دیکھیں گے. رائٹ لیفٹ دیکھنے میں مجھے آپ بتا دیں کہ کون ہے, اس کو کس کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ یورپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ یورپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. یورپ جب امریکہ پروٹیکٹ ان کو نہیں کر سکا تو یورپ کس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جی آپ کے پاس رہ جاتے ہیں, برکس رہ جاتا ہے. برکس کی آلریڈی ان کی ممبرشپ ہے, اور اس میں رشیا اور چائنا ہے. اور رشیا اور چائنا اس وقت ان کی پوزیشن اس طرح سے ہو جائے گی, جو وار فیئر اس وقت جو ہوئی ہے اس وار فیئر میں آپ کو فٹ پرنٹس جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے ان دونوں ممالک کے. کیونکہ یہ وار جو ہے اس کو جس طرح سے جو ایکوریسی ہے جو ایرانین میزائلز کی, بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو سب سے پہلے ضرورت ہے وہ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی ضرورت ہے. آپ کو جگہ آئیڈینٹیفائی کرنا, آپ کو پوری کی پوری لوکیشن نظر آنا, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو آپ نے ہٹ کرنا, ٹارگیٹ لاک کر کے آپ نے وہاں پہ جانا. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے. تو آپ کے پاس دنیا میں 4 سسٹم ہیں. جی پی ایس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اچھا پھر اس کا یورپین یونین کا ہے گیلیلیو جس کو آپ کہتے ہیں, اور گلوناس اس کا رشیا کا ہے, اور اس کا بیڈو چائنا کا ہے. اب اس میں جو سب سے زیادہ ایکوریٹ ہے وہ تو ہے تو یورپین یونین کا, لیکن یورپین یونین تو ظاہر ہے چائنا کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یوز کر رہا ہے, گیلیلیو یوز کر رہا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی پی ایس یوز کر رہا ہے. اب رہ گئے رشین اور چائنیز سسٹم. تو چائنا کا جو سسٹم ہے وہ یورپین یونین کے بعد سب سے ایکوریٹ ہے, لیکن فرق ان کا کتنا ہے, وہ 1 میٹر کے ڈسٹینس تک ایکوریٹ ہے, اور یہ 2 میٹر کے, 2 سے 5 میٹر تک اس کی ایکوریسی چائنا کی ہے. اور چائنا کا سب سے بڑا بھی ہے, اس کے سیٹلائٹس کو 35 سیٹلائٹس ہیں جو کسی کے نہیں ہیں. امریکہ سے بھی زیادہ سیٹلائٹس ہیں اس کے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو دوسری چیز آتی ہے جنگ میں وہ آپ کی آتی ہے الیکٹرو میگنیٹک سسٹم, جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے. آپ کا میزائل جیسے میں نے عرض کی کہ یہاں سے ایران سے نکلتا ہے تو وہ ڈاج کرتا ہے کویت کے سسٹم کو, بحرین کے سسٹم کو ڈاج کرتے ہوئے وہ عراقی سسٹم کو, جارڈن کے سسٹم کو, آپ کے آئرن ڈوم کو, سب کو, ایرو کو کر کے ہٹ کرتا ہے. تو یہ سسٹم کو ڈاج کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے. تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ڈومین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. رائٹ, یہ آپ کو اویلیبل ہو گئی, یعنی آپ کو اسپیس اویلیبل ہو گئی, آپ کو الیکٹرو میگنیٹک ڈومین اویلیبل. اور تیسری چیز ہے سائبر. یہ ورچوئل وار فیئر ہے 21 سینچری کی جس کو کہتے ہیں, جو پاکستان نے لڑی انڈیا کے ساتھ, اس کو یہی ایج تھا نا, فزیکل کے علاوہ آپ کو ان ساری چیزوں کی. لیکن ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے
جو ایران کا میں کہہ رہا ہوں کہ فٹ پرنٹ کسی طاقت کے ہیں، سب سے بڑا فیکٹر ٹریننگ ہے. آپ کو اگر کوڈ مل گیا اس کا بیڈو کا، تو بیڈو کا کوڈ ملنا سفیشینٹ نہیں ہے. یا آپ کو الیکٹرک میگنیٹک آپ کو کسی نے وہ آپ کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے سفیشینٹ ٹائم چاہیے، کم از کم 1 سال تو چاہیے ہی چاہیے. اچھا. اب اس میں بڑے کامن سینس کی بات ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس نے کیا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا. اور اسی وجہ سے ہی جو امریکن میڈیا جو ہے وہ، بلکہ کچھ آفیشلس نے بھی رشیا کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ مجھے رشیا کی ایکوریسی اتنی نہیں ہے. اچھا. رشیا اڑا چکا ہوتا یوکرین کو اگر رشیا کی اتنی ایکوریسی ہوتی نا جتنی ایکوریسی ان کی ہے. آپ دیکھیں نا، پہلے 24 گھنٹے کی لڑائی میں سارے بیسز انہوں نے اڑا دیے، مطلب پورے نہیں اڑائے لیکن ڈیمیج کر دیا. آپ کو بھاگنے پہ مجبور تو کر دیا نا. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہو اس کو ایکوریٹلی وہ ہٹ کرتا ہے، جس جگہ پہ آپ ٹھہرے ہو اس کو ایکوریٹلی ہٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انفارمیشن بہت ایکوریٹ ہے، اور یہ بڑی اچھی کسی طاقت کے. اور پھر اس کے ساتھ الیکٹرو میگنیٹک میں بھی چائنا بہت آگے ہے، یعنی اسپیس میں بھی وہ آگے، الیکٹرو میگنیٹک میں بھی آگے، اور سائبر میں بھی آگے ہے. باقی تمام جتنے ہمارے ممالک ہیں، یہ جتنے 4 جن کو ہم طاقتیں کہتے ہیں، جو خاص طور پہ جو خلائی جو اسپیس وارفیئر کے ہم ڈومین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں دے آر فار ہیڈ. تو چائنا اس میں آگے ہے سب سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو وہ نظر آئے گا. اور ٹریننگ میں اب یہ کہتا ہوں کہ ٹریننگ میں گیس ورک ہے نا سارا، کہ سوچتے ہیں کہ کون ٹریننگ دے سکتا ہے. ٹریننگ میں ٹرینڈ ویسے صرف پاکستان ہے. اچھا. اس وقت اچھا. چائنا کے لیول کی ٹریننگ اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تو مجھے شک ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، نارتھ کوریا بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے. اس لیول کی چائنا سے جو ٹریننگ ملی ہوئی ہے اس ورچوئل وارفیئر کی، جو تینوں ڈومینز کی، وہ کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ پاکستان کی ہے. اور جو ایک آپ نے بات کی کہ کانفیڈنس جو امریکہ کے اوپر تھا ان گلف اسٹیٹس کا، وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ ختم ہوتا جائے گا. اس صورتحال میں پاکستان بینگ این اٹامک پاور، نیوکلیئر آرم، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس؟ میرا بالکل اس میں سرٹنلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی سامنے آ کے نہیں کرے گا، نہ کسی ملک کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ کرے گا، ایگریمنٹ کرے گا. اس نے آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا. لیکن اس طرح سے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی پاور ہے، وہ پاکستان ہے. پاکستان نیوکلیئر پاور بھی ہے. پاکستان کا کانفیڈنس ابھی اس پر ٹرسٹ سب کا بلڈ ہو گیا ہے. انہی ممالک میں آپ کو کچھ عرصہ سال پہلے جو مئی کی جو ہماری لڑائی ہوئی تھی، مئی کی جنگ سے پہلے ان عربوں کی اور باقی دنیا کے حالات آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیسے رویہ تھا، کیسے تعلقات تھے. اسی یو ایس کا دیکھ لیں. تو یو ایس میں آپ کی اس نے ٹرمپ جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ کا بچھی جا رہا ہے، تو وہ کوئی اس کی ریزن ہے. تو گلف اسٹیٹس کے پاس میرے خیال میں، اور آپ ایگری کریں گے کہ کیا آپشن ہے؟ چائنا. اور چائنا جو ہے وایا پاکستان کے، اور پاکستان نے بہت اچھا میرے خیال سے اس جنگ میں جتنا بیلنسڈ اپروچ انہوں نے رکھی ہے، اور بہت ایفرٹ کیے ہیں بیہائنڈ دا سین. بہت دیکھیں، ابھی تک ایران سے کچھ نہ کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہاں سے جواب نہیں آ رہا ہے، جو نیچرل تھا کہ آتا جواب، لیکن ادھر سے جواب نہیں آ رہا ہے. سعودی عرب کو یہ کنونس کرنا کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، ایران کو کنونس کرنا کہ بھئی آپ سعودیہ کو اسپیئر کریں. صحیح. تو آپ کا جو اتحادی ہے وہ موسٹلی اسپیئرڈ ہے، یعنی اس پر کم سے کم ابھی چھوٹا ٹک ٹک ہوتی ہے، لیکن اس کو اسپیئر انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور باقی جتنے ممالک ہیں ان میں آج بھی انہوں نے، کل بھی کچھ نہ کچھ اٹیکس وہ کرتے ہیں ان کے جو بیسز پہ. تو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ کریں گے تو ہم بھی آپ پر کریں گے، آپ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں، آپ کا ملک استعمال نہ ہو. تو اس لیے ان کا جو پاکستان کا جو رول مجھے نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو آئندہ جو وقت ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو چائنا ہوگا، کیونکہ وہ برکس کو لیڈ کر رہا ہے. تو برکس میں ان ممالک کا بہت افیکٹو رول ہوگا. ابھی سے وہ سوچنا، جو خبریں آ رہی ہیں ابھی سے یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ بیسز ہمارے کسی کام کی ہیں. اگر یہ بیسز کنٹینیو نہیں کرتی ہیں، اور جو مجھے شک ہے کہ نہیں کریں گی، امریکن بیسز وہاں پہ اب کنٹینیو نہیں کریں گی، تو آپ کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کنگڈمز کو کس کی ضرورت ہے؟ تو چائنا آپ کی نہ رجیم چینج میں ہے، نہ کسی ملک میں اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ون ون ہے کہ جی آپ وہ زیادہ تر بزنس ہے اور ٹریڈ ہے کہ آپ بھی ون کریں اور ہم بھی ون کریں. جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹ کی جو
پرانی جو کالونیل مائنڈ سیٹ، جو امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ ان کا آ رہا ہے نا کہ جی یو لوز آئی ون، یعنی آپ نے ہارنا ہی ہارنا ہے. ان کا بینیفٹ اس میں ہے کہ آپ کنزیومر سوسائٹی رہیں، آپ ڈیولپ نہ کریں. جبکہ چائنا کی یہ ہے کہ وہ کہ جی میرے پاس فار ایگزامپل افریقہ ہے. اب افریقہ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں نا نیچرل ریسورسز بھرے ہوئے ہیں افریقہ میں، اور اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو دونوں کی آپس میں جو میرج ہے یہ ون ون ہے، دونوں کے لیے بہترین ہوگی، تو دونوں کو فائدہ ہوگا. اس طرح سے پاکستان سے وہ جو پاکستان کے پاس ہے اور چائنا جو چائنا کے پاس ہے، جب دونوں آپ اس کو یوز کریں گے تو دونوں آپ کی اکانومی ڈیولپ کرے گی. تو فیوچر مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے زیادہ کلوز آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے علاوہ آپ کہیں کہ جی انڈیا ان کا آپشن ہے، انڈیا آپشن نہیں ہے، کیونکہ انڈیا ان کو اس لیول تک جا ہی نہیں سکتا پروٹیکشن میں ان کی. وہ کس کے اگینسٹ جائے گا انڈیا پروٹیکشن میں ان کی؟ تو یہ واحد ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس بلاک میں آ جائیں. میں ایک صرف پاکستان نہیں کہوں گا، میں کہوں گا برکس، جس میں انڈیا ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہا، حالانکہ اس کا جو فاؤنڈر ممبر ہے، لیکن وہ ایکٹیو رول پلے جو مودی سرکار ہے، مودی سرکار کا بھی زیادہ ٹلٹ اسی طرف یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کا اسرائیل، اور بڑے غلط ٹائم پہ اس نے جو وزٹ بھی کیا، تو اس کا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اب ایران کے ساتھ یہ جو شپ انہوں نے جو سری لنکا والا جو واقعہ ہوا ہے، ٹارپیڈو جو کیا ہے، تو اس میں اب ایرانینز کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ مطلب انڈیا نے اس میں تو پوری انفارمیشن، ان کے تو منسٹر نے کہا کہ انفارمیشن شیئرنگ کی ہے انہوں نے یو ایس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے، چیف نے کہا ہے شاید ان کے.